پیر اور مرید کی بڑی شان ہے۔ جب بھی انسان کسی کی بیعت کرتا ہے، جب بھی کوئی انسان کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے، اور اس کا ہاتھ دینا کسی اللہ کے اس ولی کامل کے ہاتھ میں جس کا نسب افضل ہوتا ہے، جس کا آباء و اجداد اعلیٰ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، کسی نہ کسی بڑے کے ساتھ اس کا رشتہ ہوتا ہے، اور یہی سلسلہ چلتا چلتا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تک جا پہنچتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کے سلسلے تک جا پہنچتا ہے۔ کوئی حسنی بنتا ہے، کوئی حسینی بنتا ہے، نسب بھی وہی ہے، گھرانہ بھی وہی ہے، نام بھی وہی ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے جو امتی ہیں، جو وفادار و حبدار ہیں، انہی کا یہی مزاج مبارک تھا کہ وہ اپنے پیر کی تلاش میں نکلا کرتے تھے۔ کبھی بھی اس طرح بھی وقت آیا ہے کہ مرید اپنے پیر کو ڈھونڈتا ہے، کبھی پیر اپنے مرید کو ڈھونڈتا ہے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، تسبیحات کر کے، رکوع سجود کر کے، اللہ کی حمد و ثنا کر کے مرید پیر سے اتنا تجاوز کر جاتا ہے کہ اب وہ پیر کو بھی تڑپ ہو رہی ہے کہ میں اپنے مرید کو دیکھوں وہ کس حال میں ہے، کس کیفیت میں ہے، کس طرح اس نے رتبہ پایا ہے، کس طرح اس نے محنت کی ہے۔ جب یہ تڑپ اور یہ مزاج پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ انسان قابل ہو جاتے ہیں، وہ انسان معیار میں آ جاتے ہیں، وہ انسان عبادت الہیہ کے بہترین انداز میں زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور وہی تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہی اللہ کے مقبول ہوتے ہیں۔ انہی کو مالک بے نیاز نے اتنا بڑا منصب و مقام عطا فرمایا ہوتا ہے، کیوں کہ وہ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اصول کو دین اسلام کے اصول کے مطابق ڈھالتے ہیں، اور عین شریعت کے مطابق اپنے زندگی کو بسر کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، وہی اللہ کے دوست بنتے ہیں۔